آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں، کم و بیش رات 9 بجے سے 10 بجے تک براہ راست کال کیا کرتے ہیں، اس شخصیت، اس سیلیبریٹی سے سوال کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے اس پروگرام کا آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ایک معجزے کے ذکر کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم سن تھے جب، تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنی نظروں سے اوجھل یا ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں دیا کرتی تھیں، کوشش کرتی تھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آس پاس رہیں یا وہ ان کے آس پاس رہیں۔ ایک دن کسی کام میں مشغول ہوئیں، ان کی بیٹی یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن شیمہ انہیں لے کر کہیں باہر ریوڑ میں چلی گئیں۔ حضرت دائی حلیمہ نے جب انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب نہ پایا، ادھر ادھر دیکھا، پریشان ہوئیں اور دوڑی تلاش میں ریوڑ کے پاس پہنچی اور بیٹی شیمہ کو ڈانٹا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یہاں اتنی دھوپ اور اتنی گرمی میں کیوں آئی؟ عرض کرنے لگیں کہ اماں جان، بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ذرا بھی گرمی محسوس نہیں کی، میں دیکھ رہی تھی کہ مسلسل ایک بادل کا ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھتا تھا، جب یہ رکتے تھے وہ رک جاتا تھا، جب یہ چلتے تھے وہ چل پڑتا تھا۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین محترم، ہمیں انتظار تھا، یقیناً آپ کو بھی بے حد انتظار تھا، بہت بےتابی کے ساتھ، اور آپ کی ای میلز کے ذریعے ہمیں پیغامات موصول ہوتے تھے کہ ہم اس شخصیت کو اس پروگرام میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً آج کی شخصیت ہم سب کی ہر دل عزیز، پاکستان سے باہر دنیا بھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور اس کی تبلیغ، ان کا حوالہ اور پہچان ہے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے ہم سب کی انتہائی محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی۔ بہت عرصے سے یہ خواہش تھی، ہماری بھی، لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لاتے اور اس پروگرام میں رونق اور بڑھ جاتی۔ بس مصروفیات کی وجہ سے ایسا ایڈجسٹ نہیں ہو سکا۔ چلو ڈاکٹر صاحب، آج الحمدللہ جس طرح اس پروگرام کا فارمیٹ ہے، بچپن کس ماحول میں گزرا آپ کا؟ میرا جو بچپن ہے وہ ایک ایسے ماحول میں گزرا کہ جو دینی اور مذہبی بھی تھا اور علمی اور ادبی بھی تھا اور روحانی بھی تھا۔ اچھا۔ کیونکہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ وہ بائی پروفیشن تو ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے، ٹھیک، مگر ایک بہت بڑے متبحر عالم اور علوم دینی یا کلاسیکل سائنسز اور علوم عربیہ کے اپنے وقت کی اتھارٹی تھے ماشاءاللہ، اور ساتھ وہ بہت روحانی بلند درجہ اور مقام رکھنے والے اہل اللہ میں سے تھے ماشاءاللہ۔ اور انہوں نے بعد میں ان کے بارے میں اگر کوئی سوال آئے گا تو میں پھر آگے اچھا، بتاؤں جس طرح گا۔ آپ نے تو ان کی وہ پھر والدہ ماجدہ کا، تو اس کی وجہ سے وہ سارا ایک ماحول جو گھر میں تھا تو اس میں علم و ادب بھی تھا، اخلاق و روحانیت بھی تھی، دینی اقدار بھی تھی، اور چونکہ بائی پروفیشن ڈاکٹر تھے تو اس لحاظ سے ماڈرنزم اور ماڈرنٹی کا جو ایک جدید علوم ہے ان کا رجحان اور اس کا بھی تھا۔ تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جو ہمہ گیر اور ہمہ جہت شخصیت کے پرورش میں ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح جب بھی کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی کیفیات کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ جس جذب و کیف سے آپ نے اپنے بچپن کا، اپنے والد، اپنی والدہ کا جس محبت سے ذکر کیا، پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یقیناً اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ یقیناً بچپن انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے؟ صابری صاحب، حقیقت یہ ہے کہ صرف اہم نہیں ہوتا بچپن، یعنی آپ سمجھ لیں کہ پیدائش کے بعد کم و بیش 10 12 14 سال کی عمر تک کا جو یہ ابتدائی حصہ ہے، یہ ڈیسائسو
ایج ہوتی ہے کسی بھی شخصیت کی فیوچر کی ڈیولپمنٹ کی. جس ماحول میں اس کو بچپن گزرے گا پوٹینشیلز کچھ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جینیٹک ٹرانسفارمیشن میں اس کو مل جاتے ہیں. جینیٹک جو کچھ تو اس کو ملنا ہے وہ ایک طرف مل گیا, مگر پھر ان کو ڈیولپ کرنا, ان کی نرشمنٹ ہے اور اس ماحول میں ان کو پالش کرنا, پھر ان کے رجحانات کو ڈیولپ کرنا. مثلا میں ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ عمر کا میرا کون سا حصہ تھا, اتنی کم سنی کی بات ہے کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنی زبان سے نماز پنجگانہ پڑھنے کا حکم دینا تو دور کی بات ہے, نماز تہجد کے لیے بھی زبان سے نہیں کہا تھا. معمول یہ تھا کہ نماز پنجگانہ تو اس زمانے سے شروع ماحول کی وجہ سے ہو گئی, رغبت آ جاتی ہمہ وقت. اور چونکہ اس تھوڑی عمر میں جب شعور بھی نہیں ہوتا کہ مصلے پہ بیٹھ کے کوئی روتا کیوں ہے یا سسکیاں کیوں بند گئی ہیں, اس تھوڑی عمر میں تو ہر رات جب والد گرامی مصلے پہ روتے, زار و قطار سسکیاں بند جاتی, اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و نیاز کرتے, پھر وہ قصیدہ بردہ بطور وظیفہ 166 ابیات پڑھتے, قصیدہ غوثیہ پڑھتے, دلائل الخیرات پڑھتے اور امام شاذلی کی حزب البحر پڑھتے. یہ چیزیں وہ تھی کہ کانوں کی سماعت کو ان سے ایک شغف ہو گیا, آشنائی ہو گئی. تو ان کا معمول یہ تھا کہ بچپن میں مجھے یہ نہیں فرماتے تھے کہ بیٹے تہجد کا ٹائم ہو گیا اٹھو, نہ, انہوں نے آ کے ایک لوٹے میں پانی, اگر سردیوں کی راتیں ہیں تو پانی گرم کر کے سیڑھیوں میں رکھ دینا اور مجھے فرمانا کہ بیٹے آہستہ, ان کے قدموں کی آہٹ سے میری آنکھ کھل جاتی تھی, فرمانا کہ بیٹے میں نے وضو کا پانی رکھ دیا ہے اور جب وضو کر لو تو آپ کے لیے چائے اور سون حلوہ یا کوئی ایسی چیز بھی آپ کے کمرے میں رکھ دی ہے تہجد کے بعد تاکہ کھا سکو. واہ, اچھا تو یہ ایک ماحول تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ وہ چیز ہے کہ جیسے پانی سردیوں میں گرم پانی رکھ دیا, اس کو تو 5-7 منٹ بھی گزریں گے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اتنا یقین کہ ایک آواز پہ فوراً آئیں گے اور وضو کریں گے. یعنی یہ وہ ماحول بچپن کا تھا جو وہ تو میرے کمرے کی طرف آتے تھے تو قدموں کی آہٹ سے آنکھ کھل جاتی تھی. یعنی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ماحول ہے گھر کا وہ بڑا, والدین وہ اپنے بچے کو جو چاہیں بنا سکتے ہیں. صحیح. کالج میں آئے, اسکول میں آئے, یونیورسٹی میں آئے, وہاں کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. گھر سے آپ نکلے, اسٹوڈنٹس آپ کے کولیگس ہیں, آپ کے دوست ہیں, باہر بھی انسان جاتا ہے. بچپن میں خواہ بہت ہی علمی, روحانی, ادبی, اسلام کھیل سے بھی منع نہیں کرتا ہے, وہ تمام روٹینز بھی ہیں, تمام مصروفیات بھی ہیں. کالج لائف اس کا کتنا اثر تھا؟ ہاں, میری زندگی میں بچپن سے لے کے زمانہ طالب علمی کے اختتام تک 2 چینلز زندگی کے ساتھ ساتھ چلے ہیں اور کوئی ایک بھی دونوں میں سے منقطع نہیں ہوا. میری ساری تعلیم انگلش میڈیم سکول میں ہوئی ہے, سیکرڈ ہارٹ سکول میں. میرے والد صاحب کا ایک کنسیپٹ تھا, وہ سمجھتے تھے کہ جتنے فیوچر میں, وہ میرا ایک فیوچر دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ عالمی سطح پر ایسٹ سے ویسٹ تک جس مقام پر وہ دیکھتے تھے اپنے ویژن میں کہ میں اسلام کی عالمی سطح پہ خدمت کرنے کے قابل ہو سکوں, کیا کیا علوم, کیا کیا فنون, کیا کیا سائنسز اور علم کے کتنے شعبات نیسیسری ہیں, ضروری ہیں کہ ان پر میری مہارت ہو. ٹھیک. ان کو اور پھر وہ کہ طبیعت میں, شخصیت میں دین کے فہم کے لیے اعتدال ہو, جامعیت ہو, ہمہ گیریت ہو, ون سائیڈڈنس نہ ہو, تاکہ انتہا پسندی نہ ہو. تو یہ تھا کہ گھر کے ماحول میں علم, دین, ادب, روحانیت یہ عروج پر تھا. دوسری سمت انہوں نے انگلش میڈیم سکول میں داخل کرایا تاکہ انگلش لینگویج میں بچپن سے وہ میری زبان میں ایسی مہارت ہو جیسے مادری زبان ہوتی ہے. پھر سائنس پڑھوں. اب سکول جاتا تو میرا انگریزی لباس ہوتا تھا, جو ہی گھر پلٹ کے آتا اس کو ہینگ کر دیتا, اور شلوار قمیض اور قریشیے کی ٹوپی یہ میرے گھر کا لباس ہوتا تھا. تو دونوں اس طرح چلتے تھے کہ میں جب دینی ماحول کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی عمر کا وہ حصہ بھی یاد نہیں آتا, یعنی سن شعور سے پہلے, کہ جب سے نماز تہجد شروع کی, جب نماز پنجگانہ شروع کی, نماز اشراق شروع کی, نماز اوابین شروع کی, جیسے کوئی چیز گھٹی میں ڈال دی جاتی ہے. میرے والد گرامی وہ جس رورل ہیلتھ سینٹر میں, چھوٹے ہاسپٹل میں جہاں وہ ڈاکٹر تھے, انچارج تھے, وہ جنگ صدر سے 30 میل کے فاصلے پر تھا.
ٹھیک. پھر کالج میں جب آئے تو میں نے میٹرک کے بعد ایف ایس سی میڈیکل سائنسز میں نے ایف ایس سی کی اور نمبر بڑے اعلیٰ تھے تو گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں نے اپنے 2 سال پڑھائی کی. ٹھیک. وہ 48 میل دور ہے جنگ سے. اچھا. اس وقت کلومیٹرز نہیں تھے. ٹھیک. تو آپ سمجھ لیں کہ آنا جانا 96 مائلز بنتا تھا, یعنی اباؤٹ 160 to 70 کلومیٹرز, 160 کلومیٹر تقریباً. اب دینی تعلیم شام کو عصر کے بعد رات کے 11 بجے تک وہ مجھے صرف, نحو, منطق, پھر فقہ, اصول فقہ, پھر اسی طرح علوم, بلاغت, معانی, علم بیان, علم بدیع اور کلام, اور پھر تفسیر, حدیث اور یہ تمام کلاسیکل جو سائنسز ہیں درس نظامی کے اسباق پڑھاتے تھے. ٹھیک. رات 11 تک. ٹھیک. صبح تہجد کی نماز پڑھ کے میں نیو خان ٹرانسپورٹ کے لیے بس کے اڈے پہ روانہ ہو جاتا تھا پیدل, اور فجر کی نماز اس اڈے کی مسجد میں پڑھتا تھا, نماز فجر, اور بیٹھ کے گورنمنٹ کالج فیصل آباد جو دھوبی گھاٹ کے پاس تھا وہاں آ کے اترتا تھا. ظہر آخری پیریڈ ہوتا تھا اردو کا, تو میرے پروفیسر یہ جان کر کہ انہیں اردو میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو مجھے لاسٹ پیریڈ میں چھٹی دے دیتے تھے. اس سے پہلے ریسیس میں اویل کر لیتا تھا اور دوپہر کے وقت میں واپس جھنگ آ جاتا. 160 کلومیٹر میں نے روزانہ سفر کیا 2 سال تک, صرف اس لیے کہ میری کالج کی ایجوکیشن کے ساتھ جو دینی علوم کا ایک تسلسل ہے اس میں انقطاع نہ آئے. ٹھیک. تو یعنی دونوں اس طرح ساتھ چلتے تھے. پھر پنجاب یونیورسٹی آ گئی. تو میں نے بی اے جب 1970 میں کیا تو میں چھٹیوں میں چلا جاتا تھا مولانا عبدالرشید رضوی اور دیگر علماء جامع قطبیہ میں, تاکہ رات دن صبح 3 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک پھر مسلسل 18 گھنٹے درسیات علوم دینیہ چلتے تھے. باقی ایام والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھاتے. تو میں نے جب بی اے کیا 1970 میں تو اسی سال دورہ حدیث مکمل کیا. ماشاءاللہ. اور یہ ابتدا کی تھی 1962 میں, 8 سال لگے. اور ابتدا کی تھی ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے, اور پھر میری باقاعدہ تعلیم کی, یعنی سمجھ لیں کہ بسم اللہ کے لیے آغاز کے لیے پھر مدینہ طیبہ لے گئے, اور حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پہ میری بسم اللہ ہوئی. اور ان کے پاس میں نے بچپن کے میرے پہلے استاذ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں. کیا بات. اور گنبد خضرا کے سامنے مدرسۃ العلوم شرعیہ تھا. ٹھیک. اس زمانے, اب وہ نہیں, اب تو ساری مسجد نبوی بن گئی ہے. تو وہ ایک گلی نکلتی تھی, بہشتی گلی بولتے تھے اس کو. اچھا. اور وہ پھر تھوڑا سا کروٹ لے کے سیدھا جنت البقیع کی طرف جا کھلتی تھی. اس جگہ ہمارا گھر تھا, اور دائیں طرف گنبد خضرا کے سامنے مدرسۃ العلوم شرعیہ جہاں میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے بچپن سے لے کر میری تعلیم کے کسی بھی زمانے میں دونوں چینلز میں کسی ایک چیز میں کمی نہیں ہونے دی. بی اے کیا تو دور حدیث مکمل ہو گیا. ٹھیک. پھر میں ایم اے کے لیے پنجاب یونیورسٹی آ گیا. تو جب ایم اے پنجاب یونیورسٹی میں کیا اور اس کے بعد لا کیا یونیورسٹی لا کالج سے, تو 4-5 سال کا قیام تھا لاہور میں. اب دور حدیث تک تو میں پڑھ چکا تھا, مگر اس کے باوجود تاکہ علم سے شغف میرا قائم رہے تو حزب الاحناف حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے دورہ حدیث میں 4 سال مسلسل میں شرکت کرتا رہا, تاکہ شغف جو ہے کتب حدیث کا اور علوم کا پڑھنے کا, اور اس وقت کے اور بھی کچھ جید علماء کے دروس میں مجالس میں جاتا رہا. ڈاکٹر صاحب میں ہمیشہ ایک یہ چینل ساتھ ساتھ دونوں میں چاہتا ہوں آپ کی زندگی کے بہت سے گوشوں کے حوالے سے لوگ جانتے رہیں. یہ سب چیزیں آپ نے بتایا کہ نمبرز اس میں بھی بہت اعلیٰ, اسٹوڈنٹ بھی آپ بہت ماشاءاللہ بہت اچھے رہے. لوگوں کو, ناظرین کو لگے گا کہ یہ تو بہت مشکل نسخہ, ایسے ہر شخص اتنی محنت تو نہیں کر سکتا. یعنی یقیناً طاہر القادری بننے کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, ہر شخص طویل نہیں ہے. کیسے, ایک ہوتا ہے علم, ایک نالج ہے, ایک ہوتا ہے اس کو لوگوں تک ڈیلیور کر دینا, جیسے ایک جام کوثر کی طرح انڈیلتے رہنا اپنے سامعین کو. کیسے یہ چیزیں کس طرح سے آئیں؟ یعنی نالج ہم دیکھتے ہیں بہت سے علماء جب مورخ ایک بہترین مقررین کی فہرست بنائے گا تو وہ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا. دنیا کی تاریخ میں, پاکستان اسلام کی تاریخ میں کہ ڈیلیور کرنا یہ کیسے ذہن میں آیا یا یہ کیسے ڈیولپ ہوئی؟
اس کے پیچھے میرا خیال ہے چند ایک عوامل ہیں. سب سے پہلا فیکٹر تو خود والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے خطیب العصر بھی تھے. ٹھیک. یعنی وہ شاعر بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور وہ نحوی بھی تھے، اور خطیب بھی تھے، اور ان کی پوری تعلیم لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں ہوئی. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معافی چاہتا ہوں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے ہم سب کی محبوب ہر دل عزیز شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. بات ہو رہی تھی اس چیز کو، اس نالج، اس علم کو ڈیلیور کر دینے کی، لوگوں تک پہنچانے کی، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک جام کوثر کی طرح سامعین کے قلوب و اذہان میں انڈیلتے رہنا. بات ہو رہی تھی کہ اس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بنیادی ریزن تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وراثت ہے. جن لوگوں نے اس دور میں ان کو سنا ہے، وہ میں نے ان جیسا بلیغ خطیب جو افہام اور ابلاغ پر قدرت رکھتا ہو نہیں دیکھا. اور ایک تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ وراثت میں آئی ہے. ٹھیک. اس فن کو سیکھنے، ڈیولپ کرنے پر میں نے اپنی زندگی میں کوئی کسب نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی. اس فن پر میرا کوئی استاد خطابت کے فن پر نہیں ہے. ٹھیک. نہ میں نے سیکھا ہے، نہ اس پر کوئی کتاب ہی زندگی میں پڑھی ہے. دوسری چیز جو اس سے اہم تر ہے وہ وہب الہی ہے. کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہب ہے، فضل اور کرم ہے. اور یہ جو کچھ آپ دیکھتے سنتے ہیں اور یہ تاثر دنیا لیتی ہے، اس سوال کا جواب اس سے زیادہ صحیح اور بڑا میرے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. اس وہب کے دو راستے ضرور ہیں جن پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، صرف اشارہ دوں گا. ٹھیک. ایک واسطہ اس وہب الہی کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فجوزات و عنایات ہیں. کیا بات. اور دوسرا چینل اس وہب الہی کا وسیلہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے فجوزات و عنایات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ میرے دو چینلز ہیں جن سے باری تعالیٰ کے وہب اور اس کی عطا کے بہت چشمے نصیب ہوئے ہیں. اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ صرف خیرات ہے. اللہ تعالیٰ میرے کسب کا اتنا دخل نہیں ہے، وہ سارا اللہ کی عطا اور اللہ کے رسول کا کرم ہے. یہ کرم، یہ اعزاز اسی طرح مستقل رہے، مسلسل رہے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے کالر، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں شجاعت قادری مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں. جی کیا بات، ماشاء اللہ. جی شجاعت صاحب. پہلی کال مدینہ طیبہ سے آئی. کیا بات. سبحان اللہ. میری سلام ہے جناب علامہ ڈاکٹر صاحب سے. جی. تو ان کے چاہنے والے ہیں ادھر یونس صاحب بھائی ہیں ہمارے. اچھا. مدینہ میں آئے تھے، ان سے ملے تھے لیکن مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اچھا سوال کیجئے. میرا سوال کوئی نہیں ہے، میں صرف ان سے ناراض ہوں کہ یہ مدینے میں آئے تھے تو. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہے، مدینے والے بھی ناراض ہوتے ہیں، ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. بہر طور آج یہ بات ہے مدینے والے ناراض نہ رہیں. ملاقات کا موقع نہیں ملا ہوگا. جی ہاں، مدینے والے ناراض نہ رہیں. بلکہ حال یہ ہے، وہ سن رہے ہوں گے، میں جب مدینہ طیبہ حاضری دیتا ہوں تو حتی الوسع میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے کم ملوں اور جن کی خاطر گیا ہوں اسی بارگاہ میں حضوری رہے. کیا بات. بالکل. اگر وہاں بھی لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ عام رہے تو پھر مدینہ اور آپ جیسے لوگوں سے اکثر زائرین نے ایسا ہی سیکھا ہے کہ ایسا ہی کیا. مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ پھر وہ احباب محبت کرنے والے نہ صرف پاکستان سے، انڈیا، بنگلہ دیش ملاقات کریں، ایک جگہ رک جائیں مصافحہ کے لیے تو جلوس بن جاتا ہے، اور وہ سرزمین اس کے لیے مناسب نہیں ہے. صحیح. اور اس میں خلاف ادب معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں ایک سگ اور ایک سائل اور منگتے کے طور پہ خاموشی سے جن کے لیے گئے بس وہی حضوری رہے. تو میں ملاقات سے اوائڈ کرتا ہوں. اگر ملاقات کسی کی نہیں ہو سکی تو میں معذرت خواہ ہوں. مدینہ طیبہ میں میری مجبوریاں ہوتی ہیں. مدینے والے ناراض نہ رہا کریں. ڈاکٹر صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی کہ میں معذرت چاہتا ہوں اور ہم بھی آپ سے معذرت چاہتے ہیں. مدینے والے ناراض ہو جائیں تو پھر کیا بچے گا. تو آپ ناراض نہ ہوا کریں، خوش رہا کریں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب کس طرح سے بکس بھی آپ کی سینکڑوں کی تعداد میں، بکس بھی ہزاروں کی تعداد میں، اسپیچز
دنیا بھر کے دورے ادھر ادھر، یقیناً بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے، عزیز و اقربا بھی ہیں، پھر منہاج القرآن تنظیم کو بھی دیکھنا، ٹائم مینجمنٹ، میں سمجھتا ہوں اٹس گریٹ امپرووائزیشن آف ٹائم مینجمنٹ. کس طرح ٹائم کو کس طرح سے مینج کیا جائے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر شخص کی شکایت یہ ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیسے ٹائم کو کیسے مینج کیا جائے؟ صابری صاحب، بات یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پہ اوورآل جب سوچنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہم لوگ زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے اور ہم ہر چیز کو مادی پیمانوں پر ناپتے ہیں، اور ایک تصور ہوا کرتا تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا، مگر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. وہ ڈیوائن بلیسنگز کا تصور ہے جس کو برکت کہتے ہیں. کیا بات؟ برکت، تھوڑے وسائل ہوں تو رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے، وسائل زیادہ ہوں تو رزق میں برکت اٹھ جائے تو تنگی محسوس ہوتی ہے. صحیح. اسی طرح وقت میں بھی برکت کبھی آتی ہے، کسی کی نکل جاتی ہے. کیا بات؟ میں زیادہ مثالوں کی بجائے 2 مثالوں پر اکتفا کر لیا نا. ایک زمانہ تھا، لوگ نیک نیت تھے، صالح تھے، نیک عمل تھے، ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت تھی، حسد، بغض، کینہ، اناد نہیں تھا، رزق حلال کھاتے تھے، رزق حلال پر ان کی پوری زندگی بسر ہوتی، تھوڑے وسائل ہوتے تھے اور پورا کنبہ اس کے ساتھ گزر اوقات کرتا تھا، اور تنگی یہ رزق کا شکوہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک. اب 20 25 30 سال کے عرصے کے اندر، تھوڑے سے عرصے کے اندر ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ. اب وسائل کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں 100 گنا بڑھ گئے ہیں، 50 گنا بڑھ گئے ہیں، 25 گنا بڑھ گئے ہیں. وسائل بے تحاشا ہیں، مگر وسائل کے باوجود جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے. صحیح. ایسا لگتا ہے مہنگائی کا عنصر اپنی جگہ، مادی مشکلات اپنی جگہ، اسی ریشو سے انکم سی بڑھ رہی ہے، انکم بھی اسی ریشو سے بڑی ہے، مگر آسائشیں وہ نہیں ہیں، سکھ اور چین اور آرام دل کو وہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس پورے نظام سے ہمارے بعض اعمال کی وجہ سے برکت اٹھ گئی ہے. ٹھیک ٹھیک. میرے پاس واقعہ یہ ہے کہ مثلا میں نے 78 سے سلسلہ تصنیف شروع کیا تھا. ٹھیک. ایکچولی تو پہلی کتاب میں نے 1972 میں لکھی تھی، الاربعین فی فضائل النبی الامین، جب میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا. واہ. مگر پھر دوسری کتاب 78 میں لکھی، نظام مصطفیٰ کے موضوع پر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر باقی سلسلہ تصنیف میرا باقاعدہ 81 سے شروع ہوا. ٹھیک. 81 سے 2007، آج اس کو 25-26 برس ہوئے. اس میں 1000 تصانیف مکمل کی میں. الحمدللہ. 1000 الحمدللہ. جن میں سے الحمدللہ تعالی 400 کے قریب کتب چھپ گئیں. ماشاءاللہ. اور یہ چھوٹی نہیں ہے، یعنی یہ آپ کے سامنے ہے. جی ہاں بالکل. یہ ترجمہ قرآن ہے. جی ہاں، یہ بہت بڑا. صرف سیرت الرسول ہے 14 والیومز میں. یہ پڑھیے، بڑے سائز کی تختی میں 14 والیومز میں سیرت الرسول ہے. مقدمہ 2 والیومز کا ہے. میں اس کا آسان سا ایک نسخہ وہی پوچھنا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں گوا سے بول رہی ہوں، انڈیا گوا سے بول رہی ہوں. جی بہن فرمائیے. جی مجھے حضرت سے بات کرنی ہے. جی اور جی. آپ سے بھی میں سلام کرتی ہوں، بہت دن کے بعد کال ملی ہے. اچھا. تسلیم صاحبی کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. آپ کی گفتگو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. ہم گوا سے بول رہے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہن سوال کیجئے. حضرت صاحب کو ہمارا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ہم حضرت صاحب کا بیان بہت شوق سے دیکھا کرتے ہیں اور ہمارے تمام خاندان والے بھی دیکھا کرتے ہیں. بہت ان کے باتیں ہمارے دل و دماغ میں ایک دم یہ کر جاتی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے کیا بات ہے. ہمارے لیے دعا کیے حضرت، بس ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ نے گوا سے کال کی. اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. جی مختصر سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ہماری ہر دل عزیز محبوب شخصیت، مرغوب شخصیت حضرت علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے ان سے ٹائم مینجمنٹ کی. اب بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ برکت ان 25-30 سالوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ برکت وقت میں سے اٹھتی جا رہی ہے. کسی بھی حوالے سے ہو، وقت کی ہو، رزق کی ہو، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. بات ہم ان سے کر رہے تھے کہ ٹائم مینجمنٹ، اس کی اپلیکیشن کس طرح سے کی جائے. ڈاکٹر صاحب. جی ہاں، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک تو تعلق ہے ٹائم مینجمنٹ کا،
ہر بندہ بساط پر کوشش کرتا ہے، وہ کوشش زندگی پر جتنی ہو سکی میں نے بھی کی ہے اور کرتا رہتا ہوں. ٹھیک. مثلا سال کے 2 موسم ہیں. 6 ماہ جب سردیاں لگ بھگ سردیاں ہوتی ہیں یا راتیں لمبی ہوتی ہیں تو موسٹلی میں عشاء کی نماز سے فجر تک بیٹھ کے کام کرتا ہوں. سردیوں میں جب راتیں جب رات بڑی ہو جاتی اویلیبل ٹائم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز فجر، تہجد اور فجر کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا ہوں اور پھر امور سے فارغ ہو کے تیار ہو کے پھر 12 بجے شروع کر دیتا ہوں اپنے تصنیف و تالیف یا اپنے امور کو. ٹھیک. نمازوں کے اوقات کے ساتھ 12 بجے سے اگلے دن صبح 6-7 بجے یا اشراق تک پھر چلتا ہے. اچھا. اور جب گرمیاں آتی ہیں، دن بڑھ جاتے ہیں تو رات کو تھوڑا وقت آرام کے لیے نکال لیتا ہوں اور دن صبح سے رات تک پھر میں دن کو یوٹیلائز کرتا ہوں. ٹھیک. یہ تو ہے مینجمنٹ. ٹھیک. اس سے کمپیوٹر کے جو ذرائع کو بھی بروئے کار لایا جاتا ہے. میرے طالب شاگرد اسسٹنٹ ہیں، نوٹس لکھواتا ہوں، وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں میری ٹاکس. سارے طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. مگر حق یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اتنے محدود وقت میں اتنا بڑا کام اور اتنا کثیر کام جو سامنے نظر آتا ہے یہ ہو نہیں سکتا. سو اس کا جواب میں ایک عاجز، اپنے آپ کو ناکارہ اور بالکل بے وقعت اور بے بس سا انسان سمجھتا ہوں. میں کچھ نہیں ہوں. میرے پاس اس کا جواب بھی وہی ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم. وقت کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے. اور ایسی مثالیں قرآن مجید میں، حدیث نبوی میں، سنت میں اور تاریخ اسلام میں ہزاروں ہیں کہ جس کے لیے چاہے وہ وقت سکیڑ دے، جس کے لیے چاہے وقت پھیلا دے. کیا بات. اور معجزہ معراج بھی تو یہی ہے. کیا بات. معجزہ معراج بھی یہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں طویل سفر. تو طی زمانی، طی مکانی، طی لسانی کے کلمات آتے ہیں تصوف کی کتب میں. بہت تھوڑے لمحے میں زیادہ سفر طے کر لینا، ایک لمحے میں زیادہ وقت گزر جانا، تھوڑی سے جملوں میں بہت زیادہ کلام کا ہو جانا، اور اسی طرح وائس ورثہ. کسی کے لیے بہت طویل زمانے کو، ایک آصف بن برخیہ کے لیے ایک آنکھ جھپکنے میں 900 میل کی مسافت سے تخت کا آ جانا. یہ سب چیزیں انسان کے قدرت کی نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہیں. کیا بات. جس پر وہ کرم کرنا چاہے، جس کو توفیق دینا چاہے، اگر وہ فیصلہ کر لے کہ یہ توفیق دی اور اس سے یہ کام کروانا ہے اور اس کو یہ خیرات دینی ہے اور اس سے یہ کام لینا ہے، پھر وہ وقت کا مالک ہے. وہ اس کو وقت کی توفیقات بھی دیتا ہے، وقت میں وسعت بھی کرتا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام بھی لیتا ہے. اور اگر وہ چاہے سلب کرنا تو یہی طاہر القادری ہوگا. وہ ساری مینجمنٹ میں کرتا رہوں گا، مگر اگر خدا نہ خواستہ وہ توفیق سلب کر لے تو سب کچھ کر کے میں کچھ بھی نہ کر سکوں. ڈاکٹر صاحب، عرفان القرآن، پھر احادیث کی کتب، پھر سیرت کے حوالے سے، پھر کون سا ایسا شعبہ، علم التوحید، کتاب التوحید کے عنوان سے یہ آپ کی نئی کتب آئیں، میلاد النبی کے حوالے سے، کتاب البدع، اقتصادی اکنامکس کے حوالے سے، سائنٹیفک بکس ہیں، ایمبریالوجی پر ہیں، کوسمولوجی پر ہیں. یہ سب چیزیں، اتنے موضوعات، پھر اس کے بعد اسپیچز، ان تمام موضوعات 72 میدان ہیں، 72 سبجیکٹس ہیں یا میادین ہیں نالج کے جن میں تصنیف و تالیف کا کام کیا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر شامل کر لیتے ہیں، پھر اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا تھا، آپ کے سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہے، انجینئر بیٹھا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہے، کوئی کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا. میں نے ایک عام تاثر دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ہمیں بات ہماری زبان میں سمجھائی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کم و بیش ہر سوال کا اصل جواب تو میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کے فضل اور کرم کا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن میں بتاؤں گا، ایک سیکنڈ بتاؤں گا. درست بات ہے، میں نے میری لینڈ یونیورسٹی میں بھی لیکچرز دیے ہیں امریکن سائنٹسٹس کو. ٹھیک. واشنگٹن ڈی سی کی امریکن یونیورسٹی میں بھی لیکچرز دیے ہیں وہاں کے پروفیسرز کو، لوکل امریکنز کو. کنیٹیکٹ یونیورسٹی میں دیے، لنڈن یونیورسٹی میں، کنگز کالج میں، افریقن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں یونیورسٹیز کو بھی، علماء کو بھی، ہر طرف دیکھا ہے. ٹھیک. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پوری زندگی میں پھر کویسچن آنسرز کے اوپن سیشن بھی ہوئے ہیں. ٹھیک. اور نان مسلم کے ساتھ ہوئے ہیں. زندگی میں کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ کوئی ایک سوال اسلام کی نسبت کیا گیا ہو
اور مجھے اس کے جواب سوچنے یا جواب دینے کے لیے کبھی ایک لمحے کی پریشانی بھی لاحق ہوئی ہو. کیا بات. سوال ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے اس کا جواب عطا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ اور اس کے رسول کا کرم یقیناً جس طرح آپ بار بار فرما رہے ہیں، اور اس پر توکل ایک ایمان کی بہت بڑی جگہ ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. اب اس کے بعد جو ایک سیکنڈ جو عالم قسم کی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی سٹڈیز ہیں. میں ایک سیکنڈ، ٹھیک، میں نے ان تمام علوم پر اپنی بساط پر سٹڈیز میں کسر نہیں چھوڑی. جتنا میں نے مطالعہ قرآن و حدیث کا کیا، سیرت کا کیا، تصوف کا کیا، کتب اور علوم دینیہ کا، فقہ کا کیا، اس سے کم مطالعہ میں نے ماڈرن سائنسز کا نہیں کیا. اچھا، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایمبریالوجی کی کتب، اگر میری لائبریری کو دیکھیں تو جو کتب شاید اس سبجیکٹ کو پڑھانے والے یونیورسٹی پروفیسرز کے پاس نہیں ہوں گی، لیٹسٹ بکس وہ میرے پاس موجود ہوں گی. ٹھیک. میری عادت ہے کہ میں دنیا میں جہاں بھی سفر کرتا ہوں، تحریک منہاج القرآن کے دورہ جات اور دعوتی، تبلیغی اور تنظیمی، میں ہر ملک میں اپنے سفر 2-3 دن کے قیام کے دوران ایک پورا دن کم و بیش 12 گھنٹے صرف کتب خانوں، لائبریریز اور بک سینٹرز کے لیے، سیل شاپس کے لیے وقف کرتا ہوں. 14 کارٹن ایک ملک سے کتابوں کی خرید کے میں بک کروا کے مرکز منہاج القرآن بیچتا ہوں. واہ. اور وہ صرف عربی کتب اور حدیث اور دین کی نہیں ہوتی، ان میں جینیٹکس کی بکس ہوتی ہیں، ان میں ایمبریالوجی کی ہوتی ہیں، کاسمولوجی کی ہوتی ہیں، ماڈرن میڈیکل سائنس کی ہوتی ہیں، ایسٹرو فزکس کی ہوتی ہیں، اسپیس کی ہوتی ہیں، اسٹرانومی کی ہوتی ہیں، باٹنی کی ہوتی ہیں. اس میں ہر وہ سبجیکٹ جو اس وقت چاہیے دنیا کو. ٹھیک، یقین. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک فہم ہے، وہ یہ کہ دین اسلام یہ باقی مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں ہے. ٹھیک، بالکل. باقی مذاہب تمام، میں نام لیے بغیر، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، کنفیوشس ہو، جین مت ہو، کرسچینٹی ہو، جوئش ریلیجن ہو، یہ سب مذاہب ہیں، ریلیجنز ہیں. ٹھیک. ریلیجن صرف ایڈریس کرتا ہے بندے اور اللہ کے تعلق. ٹھیک. ریلیجن ایڈریس کرتا ہے صرف دور موت کے بعد آخرت کے کنسرنز کو، آپ کی شخصیت کے اسپریچولز ایسپیکٹس کو. دیٹس اٹ. ٹھیک. دین ایڈریس صرف اس ریلیجس ایسپیکٹ کو نہیں کرتا، دین ایڈریس کرتا ہے آپ کی زندگی کے سیکولر پہلو کو بھی، آپ کے اکنامکس میٹرز کو، آپ کے پولیٹیکل میٹرز کو، انڈیویجول لائف کو، کولیکٹیو لائف کو، نیشنل لائف کو، کولیکٹیو سفیر کو، انٹرنیشنل لائف کو. دین ایڈریس کرتا ہے مسلم نان مسلم کے ریلیشنز کو، اقوام عالم کو، ان کے سیاسی تعلقات کو، اقتصادی تعلقات کو، جنگ کو، امن کو، معاہدات کو. دین زندگی کا انفرادی دائرے سے لے کر بین الاقوامی دائرے تک، صابری صاحب، ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جو دین کے کنسرن یا آربٹ یا اس کے خارج ہو. اب جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں پورے سامعین کو دنیا میں اور اہل علم کو، جو دین کا طالب علم ہے وہ سمجھ لے کہ وہ صرف قرآن، حدیث اور فقہ پڑھ کے دین کا میسج دنیا تک نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک. وہ مذہب کا میسج پہنچائے گا، مگر سننے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا جو میسج دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پورے نسل بنی آدم، پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. کیا بات. اور جوامع الکلم عطا کیے. حضور علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مریض آیا ہے علاج، تو حضور نے اس کو علاج بتا دیا. کیا بات. سبحان اللہ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو رسول ہوں، مجھ سے آخرت کا مسئلہ پوچھ لو اور میں تمہارے سر درد کا علاج نہیں بتا سکتا. کیا بات. ہارٹ کا پیشنٹ آیا ہے تو حضور نے اس کو ہارٹ کا علاج بتا دیا. ٹھیک. جس مرض کے لیے کوئی دوسری زبان میں آیا ہے، جانور آئے ہیں اپنی بولی میں آ کے روئے ہیں، اب السنا کی مہارت ہے، حضور کسی انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں سیکھے. تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اونٹ کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ آپ نے فرمایا یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک بڑھاپے میں مجھ سے کام لیتا ہے اور مجھے خوراک نہیں دیتا، یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. بکری یا یہ ہرنی، حدیث الغزالہ آتی ہے، یہ ہرنی آپ سے کیا کہتی تھی یا رسول اللہ؟ ہرنیوں کی زبانیں، پرندوں کی زبانیں، جانوروں کی زبانیں، اونٹوں کی زبانیں حضور جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ مجھے یہ کہتی تھی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے 2 بچے بھوکے ہیں، آپ ضمانت دے دیں، میں جا کے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو میں نے ضمانت دے دی ہے. حضور علیہ السلام نے ایک ٹوٹیلٹی کا کنسپٹ دیا ہے. یہ تو ہیں معجزات، مگر معجزات سے ہٹ کر جو دین کا تصور کلیت ہے، اگر آج کے دور میں جب ایسٹ اور ویسٹ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، کمپیوٹر سائنسز کی دنیا ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے،
ریشنل ڈیولپمنٹ ہے، کلچرل ڈیولپمنٹ ہے، ایکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، صحیح، میڈیکل ایسپیکٹس ہیں، فلسافیکل ایسپیکٹ ہیں، سائنسز کی ہزارہ برانچز ہیں۔ آج کا طالب علم جب عقل اور علوم اور فنون کی دنیا میں بیٹھ کر اسلام کو ریزن کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، فلسفی کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، سائنٹیفک ریزن کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر یہ سارے علوم ایک دین کا طالب علم یا ایک عالم یا اسکالر پڑھے بغیر اور ان بیسک سمجھے بغیر ایڈریس کرے گا تو ممکن ہے وہ مزہ کا خیز بات کر بیٹھے، صحیح، اور وہ داغ اسلام کی تعلیم پر لگے گا، شخص پر نہیں۔ ٹھیک، لہٰذا میرے والد گرامی نے جس طرح میری تعلیم ایک جامعیت کے ساتھ کی، اس کی حکمت بھی یہ تھی، اور میں نے آج تک زندگی میں اس عمل کو جاری رکھا ہے، اس فلسفہ زندگی کو کہ اسلام ایک ہماگیریت ہے، جی ہاں، ایک ٹوٹیلٹی ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہے۔ ہاں، تو میں نے اس کوشش میں اپنی بساط پر کمی نہیں کی کہ دنیا کا ہر سبجیکٹ جو کوئی اپیرنٹلی کوئی تعلق اس کا بنتا ہوا نظر آئے یا نہ، یعنی میں نے کتاب اسپیس اور ٹائم پہ لکھی ہے، ایسٹرو فزکس پہ لکھی ہے، ایکسپینشن اینڈ کریشن آف یونیورس پہ لکھی ہے، میں نے اس میں یونیورس کی کریشن، ایکسپینشن اور بلیک ہول تھیوریز کے اوپر لکھا ہے، میں نے ایمبریالوجی پر لکھا ہے، ایمبریو کی باتیں کی ہیں، جینیٹک سسٹم پہ لکھا ہے، ہارٹ ڈیزیزز پہ لکھا ہے، اور میرے پاس کچھ لوگ آ گئے شاید، تو یہ آپ سے مطالعہ وسیع ہونا چاہیے۔ جی نہیں چاہتا کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ ختم ہو، جی چاہتا ہے چلتا رہے۔ دو باتیں مجھے بہت پوچھنی ہیں، ایک تو ایک عام سا ناظر کا سوال، یہ سب چیزیں کے ساتھ ساتھ جب کتابیں بھی، تصانیف بھی، تالیف بھی، تقاریر بھی، سفر بھی، دورے بھی، سب تنظیم بھی چل رہی ہے، گھر کہاں رہ جاتا ہے؟ گھر والے کچھ ناراض رہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میرے گھر والے اور میری اولاد مجھ سے ناراض نہیں ہوئی، اور وہ مجھ سے اتنے مانوس اور اتنے خوش ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا بات؟ ٹھیک ہے، میں انہیں کوانٹٹی آف ٹائم نہیں دے سکتا، واہ، وقت کی کوانٹم زیادہ نہیں دے سکتا، مگر جتنا دیتا ہوں وہ کوالٹی میں محبت اتنی دیتا ہوں کہ وہ کمی وقت کی بھول جاتے ہیں۔ کیا بات، کیا میں بات؟ دنیا میں یہ بھی ایک پیغام ہے، درس ہے سارے لوگوں کے لیے، دنیا کے جس سفر سے واپس پلٹوں میں اپنے بچوں کے لیے اور فیملی کے ہر فرد کے لیے، حتیٰ کہ دور کے ریلیٹیوز تک کے لیے بھی تحفہ لیے بغیر زندگی میں کبھی نہیں پلٹا۔ کیا بات؟ جس چیز کی ضرورت ہے، ٹوائز ان کے لیے میں لاؤں گا، کپڑے میں لاؤں گا، چاکلیٹس ہر قسموں کی جو ان کو مجھے پتا ہے لاؤں گا۔ تو جو کوالٹی ہے لو کی، افیکشن کی، ایک، اور نمبر 2 تھوڑا وقت ملتا ہے انہیں مجھ سے، زیادہ نہیں ملتا، انہیں معلوم ہے میری، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں دنیاوی کاروبار میں تو اپنے آپ کو نہیں نا مصروف کیا، میں تو دین میں وقف ہوں۔ صحیح، مگر جب وہ ملتا ہے تو میں باپ بن کے بچوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، میں ان کا دوست بن کے بیٹھتا ہوں۔ وہ کنسرن پتہ لگ جاتا ہے، کنسرن ان سے کھیلتا ہوں۔ ٹھیک، میں میرے چھوٹے حسن اور حسین میرے بیٹے چھوٹے تھے، یا حماد ہے چھوٹے میرے پوتے ہیں، تو میں نیچے جانور کی طرح 4 زانو ہو کے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے کمرے میں چلتا ہوں۔ کیا بات، اللہ ان کو زندگی میں دے۔ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کے ساتھ ریلیشننگ ایسی رکھی جائے کہ وہ بچے تھوڑے وقت میں زیادہ وقت کی جو کمی تھی وہ بھول جائیں۔ یہ بھی سنت رسول ہے، حضور علیہ السلام حسن اور حسین کو کندھوں پر بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے۔ کیا بات، یعنی سنت رسول سے ہر چیز کا ہمیں ایک سبق ملتا ہے، مگر ہم اگر اس کی ڈیپتھ میں اتر اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا بھر میں آپ سے محبت کرنے والے بے شمار، جن کی محبت کا آپ سبق دیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، جان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اپنی ذات سے، زندگی سے بڑھ کر محبت، اس محبت کا یہ فیض کہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبت کی تبلیغ جو آپ کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے آپ سے محبت کرنے والے دیے کہ جو آپ کے لیے ہر چیز نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پوری دنیا میں یقیناً انسان ذاتی طور پر نہیں پہنچتا، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے ذریعے پہنچتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ایک عام طور پر، عمومی طور پر الیکٹرانک میڈیا اور پرٹیکولرلی کیو ٹی وی کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا کا بڑا رول ہے، اور کیو ٹی وی نے جو کردار ادا کیا ہے اس دور میں اسلام کی اشاعت میں، تعلیمات دین کے فروغ میں، اور محبت رسول کو پوری دنیا میں اور لوگوں کے قلوب اور اذان تک پہنچانے میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول ایک بہت بڑا تاریخی ریمارکیبل رول ہے۔ صحیح، اور اس کے ذریعے جو 24 گھنٹے مثلا ہمارے ہاں
طویل ٹی وی کی سہولت ہے مگر ٹی وی دیکھا جانے کے قابل نہیں رہا تھا. آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں تاکہ وہ ساتھ آ جائے. آپ تو تقریباً کم و بیش پاکستان کے باہر کے چینلز پر بہت زیادہ کام آپ نے کیا. آپ کے خطابات، آپ کی سپیچز پہنچتی ہیں. کس طرح فرق کیسے دیکھتے ہیں کیو ٹی وی میں اور ادر چینلز میں؟ آپ ایک بیسک سمجھ لیں کہ ایک بنیادی فرق اگر سمجھانا چاہوں تو وہ فرق یہ ہے کہ کیو ٹی وی 24 گھنٹے ایک مشن کے ساتھ کام کر رہا ہے. کیا بات! اور اگر 24 گھنٹے کیو ٹی وی چلا رہے تو ماں، بہن، بیٹی کوئی دیکھے، کسی کو فکر نہیں کہ کسی کے اخلاق خراب ہوں گے. یہ اخلاق سنوارنے والا چینل ہے. ٹھیک. باقی بہت سے چینل ہیں، اچھے پروگرام بھی دیتے ہیں، دوسرے پروگرام بھی دیتے ہیں، تو آپ کو پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے کون سا پروگرام دیکھا جائے بچوں کے ساتھ، کون سا نہ دیکھا جائے. کیو ٹی وی نے ایک اپنا کریکٹر بلڈ اپ کیا ہے، ایک یونیک کریکٹر بلڈ اپ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے فروغ اسلام میں آج کے دور میں، کہ جب فحاشی عریانی کا فروغ بھی ہو، دین کی اقدار بھی مسمار ہو رہی ہوں، رجحانات بھی روحانیت اور روحانی اقدار سے دور جا رہی ہوں، اور ماڈرنٹی کے نام پر اور سٹائل اور فیشنز کے نام پر ولگیرٹی آ رہی ہو، اس پورے کے پورے ماحول میں ایک ستون بن کے ایک چینل کا کھڑا ہو جانا اور 24 گھنٹے ایک میسج کسی نہ کسی مختلف اشکال میں، شکلوں میں دیتے رہنا، اور بور بھی نہ ہونے دینا، ورائٹی بھی دینا. اور نعتوں کا جس انداز سے پھر نعت، حضور علیہ السلام کی نعت کی جو خدمت کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹی وی حسان بن ثابت کی خلافت و نیابت مل گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمہ وقت آقا علیہ السلام کی نعت ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حسان، جب تک تو میری نعت پڑھتا رہے گا جبرائیل امین تیرے پیچھے تیری تائید کے لیے کھڑا. کیا بات! دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس. تو جو آدمی اس کام کے لیے اپنے وسائل وقف کرے گا، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سمیت اپنے ملائکہ اور آسمانی مخلوق کے ذریعے اس کی تائید اور نصرت فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے بہتر کون سی شخصیت ہوگی جس سے میں اس دور میں یہ پوچھ سکوں، یہ سوال کر سکوں کہ اس دور میں اسلام کے ان کون سی قدریں ہیں، کون سا شعار ہے، کون سا عمل ہے، کون سا فرض، سنت، فرض تو یقیناً آپ کی ہر شخص پر فرض ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایک ایسی چیز جسے اپنا لیا جائے تو ہم اس دور میں بہترین کتاب، بہترین رسول، بہترین امت ہونے کے باوجود ہم پیچھے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ مسنگ ہے، ہم وہ کر لیں؟ وہ کون سی قدر ہے، کون سا شعار ہے جو ہم مس کر رہے ہیں؟ آپ کے جواب میں اگر اجازت دیں تو میں اس کو ایک سنگل یونٹ بنا کے پیش کرتا ہوں، مگر 3 جز ہیں. جی. ایک محبت اور اتباع رسول. ٹھیک. ہم نے محبت اور اتباع کو آپس میں جدا کر دیا ہے. اللہ اکبر. محبت کا دم بھرنے والے عملی زندگی میں حضور کی اتباع اور پیروی کا پیکر نظر نہیں آتے. ٹھیک. اور دوسری سمت حضور کی اتباع اور پیروی کرنے کا دم بھرنے والے، ان کے دل، ان کے روح اور ان کی زندگیوں کے قلب و باطن حضور کے عشق اور محبت کی نمی سے اور کیفیات سے محروم نظر آتے ہیں. صحیح. حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت میں محبت اور اتباع کو جمع کرنا. ٹھیک. ایک. ٹھیک. دوسرا، پریکٹیکلی اپنے اخلاق اور عبادات کو درست کرنا. عبادات اللہ کے لیے، اخلاق حقوق العباد کے لیے. ہم اخلاق میں بہت پیچھے رہ گئے. کیا بات! کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی گوارا نہیں رہا. ٹھیک. لوگوں کے لیے حسد، اور یہ جاننا چاہیے کہ حسد سے کسی محسود کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا ہی بگڑتا ہے. اخلاق اچھے ہو جائیں. صحیح. موریلٹی اور مورل اور ایتھیکل ویلیوز، ویسٹرن ورلڈ عالم کفر ہو کر ہیومن مورل ویلیوز کی وجہ سے ہم سے آگے بڑھ گئے. صحیح. تو دوسرا اخلاق. ٹھیک. محبت و اتباع رسول اور مورل ویلیوز کو زندہ کرنا پریکٹیکلی اپنی لائف میں. اور تیسرا، علم کو سب سے اولی ترجیح دے کہ اس کے حصول اور فروغ پر تمام وسائل خرچ کرنا. ٹھیک. جب میں علم کی بات کرتا ہوں تو اس علم سے مراد ٹوٹل نالج ہے. مذہبی علم بھی ہے اور سائنٹیفک علم بھی ہے اور سوشل سائنسز بھی ہیں اور ماڈرن سائنسز بھی ہیں. قدیم اور جدید ملا کر علم. پہلی وحی اور پہلا میسج جو آقا علیہ السلام کے ذریعے زمین پر اترا اور قرآن کا آغاز ہوا، وہ پیغام علم تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق.
نماز فرضیت نماز کا میسج پہلی وہی نہیں تھی. ٹھیک. روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تمام احکام شریعہ یہ پہلی وہی کا میسج نہیں تھا. تعلیم پہلا میسج تھا اقرا، تعلیم. ٹھیک. اس لیے کہ تعلیم کا دروازہ جب آپ پہ کھلتا ہے ٹھیک. اور تعلیم کے ساتھ پھر ایونیوز کھلتے ہیں، پھر شعور آتا ہے، پھر اویئرنس پیدا ہوتی ہے، تب آپ دین کو سمجھنے کے بھی قابل ہوتے ہیں اور دنیاوی فرائض بھی سمجھتے ہیں، ریلیشننگ کو بھی سمجھتے ہیں. تو علم پر امت مسلمہ پہ کو توجہ دینی چاہیے، انکلوڈنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. امت مسلمہ کے جوان دین بھی سیکھیں اور ڈاکٹر بھی بنے، دین بھی سیکھیں اور سائنٹسٹ بھی بنے، دین بھی سیکھیں اور انجینئرز بھی بنے. یعنی علم میں بھی جامعیت پیدا کریں. سیکولر اور ریلیجس اور اسپریچول میں جو ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے، اگر یہ پھوٹ ختم ہو، تین چیزوں میں اجتماعیت آ جائے، محبت اور اتباع رسول میں، اور عبادات، اللہ کی بندگی، عبادات اور انسانوں کے ساتھ اخلاق میں، معمولات میں، اور تیسرا علم، اسپریچول اور سیکولر دونوں یکجا ہو جائے.